بالکل ٹھیک ٹھاک ہے عیا صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ حکیم صاحب کی سلام ہو. دیکھیں آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہوں گا جی یاسر جی بھائی، عیا کیونکہ ابھی صاحب جی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جی ہے. حسن جی متین جان جی سینئر صحافی، ان کو بھی 5 اسٹار چورنگی پہ ڈاکوؤں نے گولی مار کے ہلاک کر دیا. جی جی تو برائے مہربانی پروگرام اس پہ رکھ لیجیے گا، کیونکہ بہت حد سے زیادہ ڈکیتی اور جان سے لوگ جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا چیز ہے، اس کو ٹیک اپ کیجیے گا. بالکل اچھا، بالکل کیونکہ موضوع آپ کا یہ ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا حکیم صاحب مسئلہ یہ کہ ہمیں چیزیں ہم کہاں سے پیور تلاش کریں. جو چیز لیتے ہیں اس میں ہی ملاوٹ ہوتی ہے. لیکن میرا پوچھنا ان سے یہ کہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں شادیوں میں، بڑے ہیوی کھانے کھا لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں تو ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، ہم کنٹرول نہیں کرتے، وہ کھا کے پھر آ کے ہم سو جاتے ہیں، اور سو جاتے ہیں تو ظاہر وہ کھانا ہضم نہیں تھا. ایک تو یہ کہ وہ مجھے پوچھنا ہے کہ اگر ہم شادیوں سے ہم کھا ہی لیتے ہیں، بد پرہیزی کرتے ہیں، تو اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ حکومتی یہ معاشی معاملات ایسے ہوتے ہیں تو فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں. تو پھر اسی طرح اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو ہم سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہو یا کوئی بھی حکومتی ادارے ہوں، تو وہ پہلے تو خود اجازت دیتے ہیں کچھ پیسے لے کے یا چیزیں کر کے، فیک کلینکس بن جاتے ہیں اور ایک قطعیت ہو جاتی ہے. مگر پھر بعد میں آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہو، پر انہی کے خلاف ایکشن لے کے بھاری جرمانے لگاتے ہیں یا کلینکس یا کاروبار سیل کر دیتے ہیں. اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے جو آج متین بھائی کے ساتھ ہوا، کیونکہ جو ایک عام کو شامل غریب. کروں گا. اب جو ایک معاملہ جس کے اوپر ہم پچھلے پروگرامز میں کافی بات کر چکے ہیں، لیکن وہ مسئلہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ اس پہ آپ سمجھ لیں گے سوالات آتے ہیں، وہ ایک تو معدے کا مسئلہ، اور اس میں بھی جو سر فہرست ہے وہ قبض کے حوالے سے، کانسٹیپیشن کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ ہیں. تو چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تو پھر سلسلہ آگے بڑھائیں. جی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آج میں ایک بات بتانا چاہوں گا جو شاید سرسری تو ڈسکس ہوئی ہے جی ہماری، جی مگر زیادہ کھل کے ڈسکس نہیں ہوئی. اس وقت کانسٹیٹیوشن کی سب سے بڑی وجہ آپ کے یہ پاپے ہیں، ڈبل روٹی ہے، بیکری آئٹمس. کیک رس ہے، یہ جتنے بھی بیکری آئٹمز ہیں جو بڑے شوق سے کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو وہ نمکوں کی شکل میں لے کے جاتے ہیں. ایسے ہی جب بچہ روٹی نہیں کھا رہا تو ہم اس کو بسکٹس کی شکل بسکٹس کی میں، شکل میں. یا پاپے ڈبل روٹی بسکٹس ہیں، یا اپنا پاپے کیک رس ایک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ایسی جو کہ آنتوں میں خشکی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ربڑ ہے، میدا ہے، اس جی میں جی جو بچی کچی طاقت بھی گندم کی ہے وہ نکال لی جاتی ہے. نکال لی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ کس طریقے سے پروسیس ہوتا ہے، اگر آپ بیکریز کے کارخانوں میں جا کے دیکھیں یا بڑی جی فیکٹریز میں جا کے دیکھیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو ہمیں اس سے روکنا ہوگا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو. بالکل اور ٹھیک ہم ہے. بڑا فخر محسوس کرتے نہیں یار، وہ تو میں نے وہ ڈائٹ پر ہے، ایک خاتون جی یا کوئی بھی بندہ، ایک پیشنٹ، وہ بولتا ہے میں ڈائٹ پہ ہوں، بس میں نے 2 بسکٹس لے لیے. اب آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا کیا ہے. ایسا ہی ہے. تو بہت خوب. بات وہی ہو گئی کہ آپ گڑ تو نہیں کھا رہے، جی گلگلوں سے پرہیز، گڑ کھا رہے گلگلوں سے پرہیز کر رہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کانسٹیٹیوشن کی، جی کہ جو ہمارا ایک ناشتے کا ایک ماحول بن گیا ہے کہ رات کو ہم جو ہے بیکریز پہ رش ہوتا ہے، جی اور صبح جو ہے وہ ہم ناشتے میں اس طرح سے بچے اسکول جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا تو ایک اور انفارمیشن آپ کو دوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ایسا پلان کیا ہے کہ آپ نے تہجد میں اٹھتے ہی ناشتہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی قدرتی طور پہ اللہ جی آپ کو ناشتہ کراتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ کی باڈی میں وہ ناشتے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے جو تقریباً 2 سے 4 گھنٹے 6 گھنٹے تک چلتی ہے. چلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم انسان کا موڈ ہو نہیں رہا ناشتہ کرنے کا، جی زبردستی پاپے ڈبل روٹی بسکٹ کھائے جا کیک رہے ہیں. رس، بالکل. اور چائے، خالی پیٹ میں چائے 2 کپ، اور ایک اور یہ تو گلاس 8 گلاس پانی، ایک جگ 2 جگ پانی. اب اس پہ صبح بڑی اٹھ کے طویل گفتگو ہو سکتی 1 ہے. لیٹر پانی پی لیا جائے. کمال ہے جی. بہرحال اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. پہلے کال آ رہے ہیں انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں یاسر بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے عیا صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ حکیم صاحب کی سلام ہو. دیکھیں آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہوں گا جی یاسر جی بھائی، عیا کیونکہ صاحب جی ابھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جی ہے. حسن جی متین جان جی سینئر صحافی، ان کو بھی 5 اسٹار چورنگی پہ ڈاکوؤں نے گولی مار کے ہلاک کر دیا. جی جی تو برائے مہربانی پروگرام اس پہ رکھ لیجیے گا، کیونکہ بہت حد سے زیادہ ڈکیتی اور جان سے لوگ جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا چیز ہے، اس کو ٹیک اپ کیجیے گا. بالکل اچھا، بالکل. کیونکہ موضوع آپ کا یہ ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا حکیم صاحب مسئلہ یہ کہ ہمیں چیزیں ہم کہاں سے پیور تلاش کریں. جو چیز لیتے ہیں اس میں ہی ملاوٹ ہوتی ہے. لیکن میرا پوچھنا ان سے یہ کہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں شادیوں میں، بڑے ہیوی کھانے کھا لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں تو ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، ہم کنٹرول نہیں کرتے، وہ کھا کے پھر آ کے ہم سو جاتے ہیں، اور سو جاتے ہیں تو ظاہر وہ کھانا ہضم نہیں تھا.
ایک تو یہ کہ وہ مجھے پوچھنا ہے کہ اگر ہم شادیوں سے ہم کھا ہی لیتے ہیں, بدپریزی کرتے ہیں, تو اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے. اور دوسرا یہ سوال یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ, بہت سے لوگ ایسا سیٹنگ کرتے ہیں کہ کھانا یعنی ناشتہ اسٹرانگ کرتے ہیں, دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے اور رات کا پھر کھاتے ہیں. تو آپ مجھے ایک ایسی ڈائٹ بتائیے کہ ہم تین وقت کھائیں, 2 وقت کھائیں, کس طریقے سے کھائیں, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. شکریہ. بہت بہت اچھی بات ہے. بالکل یحییٰ صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں. جی, سوال کا جواب. یحییٰ صاحب کی سب سے پہلی بات کو تو میں کنیکٹ کروں گا اپنے آج کے پروگرام سے, کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ناجائز تجاویزات کے نام پر, دیکھیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے, ناجائز تجاویزات کے نام پر یا فیک ڈاکومنٹس کے نام پر, ناجائز تجاویزات کے نام پہ ہم کاروبار اجاڑ دیتے ہیں. تو یقیناً کوئی بھی ایک کاروباری, جو ایک کمپنی چھوٹی سی ہوتی ہے جہاں 4-6 ورکرز بھی کام کریں, اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ایمپریس مارکیٹ میں کوئی اچھی خاصی سینکڑوں دکانیں مسمار کی گئیں. جب میں نسلہ ٹاور کی بات کروں گا کہ سینکڑوں گھر فلیٹس وہاں پہ مسمار کیے گئے. اب آپ یہ کام تو کر لیتے ہیں قانون کے نام پر, مگر جب ایک وقت ہوتا ہے تو اس وقت پہ یہ اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ اسی طرح کہ آپ کی گورنمنٹ میں وقتی طور پر بہت سارے پیسوں کے, یعنی اماؤنٹ, ایک بہت بڑی اماؤنٹ کے عوض آپ نوکریاں دے دیتے ہیں, اور جب آپ کو وہ سیٹس خالی کرانی ہوتی ہے تو آپ ان کی انکوائری کرا کے فیک ڈاکومنٹس کے نام پہ ان سے جابس لے لیتے ہیں. یہی پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ جب حکومتی معاشی معاملات ایسے ہوتے ہیں تو فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, کاروبار بند ہو رہے ہیں. تو پھر اسی طرح اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو ہم سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہو یا کوئی بھی حکومتی ادارے ہوں, تو وہ پہلے تو خود اجازت دیتے ہیں کچھ پیسے لے کے یا چیزیں کر کے, فیک کلینکس بن جاتے ہیں اور ایک قطعیت ہو جاتی ہے, مگر پھر بعد میں آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر انہی کے خلاف ایکشن لے کے بھاری جرمانے لگاتے ہیں یا کلینکس یا کاروبار سیل کر دیتے ہیں. اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے جو آج متین بھائی کے ساتھ ہوا, کیونکہ جو ایک عام غریب طبقہ ہے یا مڈل کلاس طبقہ ہے, دیکھیں ایک بہت بڑا لمحہ ہوتا ہے جب ایک غریب آدمی گھر جائے, اس کی بیٹی, اس کی بیوی, اس کا بیٹا, چھوٹے بچے فاقے کی زندگی گزار رہے ہوں, تو بہت بڑی ایک معاملہ ہوتا ہے. تو ہم بینگ اے پاکستانی جامع کپنگ ایسوسی ایشن یا ڈاکٹر فہیم اربنسٹ, ہم جو کر سکتے ہیں آج ہم کراچی یونیورسٹی میں کر رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں جن کو لوگ جھڑک دیتے ہیں, یا اچھا ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر, حکیم, ہومیوپیتھ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا اور اپنی کلینک میں پریکٹس میں بار بار کہتا ہے کہ یار وہ تو جعلی ڈاکٹر, تو مجھ سے علاج کرا کے آئے ہو. دیکھیں بینگا قوم, پاکستانی قوم, یہ سب ہمارے حصہ ہیں, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. تو میں حکومت وقت سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اور دیکھنے والے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ تو اور ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, حکومت وقت ایسے معاملات بنائیں کہ یہاں پہ یہ اسٹریٹ کرائم اور اس طرح کے تمام جو کہ